توبہ توبۃ نصوحا، انہیں تو مراد ہے کہ تسی توبہ کرو، توبہ تو بعد اس طریقے تہاڈی توبہ ہو کہ دوبارہ تسی گناہ دی طرف نہ جاؤ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات بڑی ہی فضیلت اور بابرکت رات ہے، شب برات، دوزخ سے نجات کی رات ہے، عذاب قبر سے نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی فضیلت والی رات ہے، زیادہ عظمت اور شان والی رات ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کے بارے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن پر انہیں جہنم واجب ہو چکی۔ دوستو، آج دی رات سانو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کرو، سورۃ واقعہ، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، سورۃ مریم، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو، اور اللہ دی بارگاہ چ پورے سال دے وچ جو انسان نے جس طریقے وقت گزارا ہوتا ہے، ہر لمحہ انسان کو یاد ہوتا ہے میں کس طریقے گزارا ہے، چاہے غفلت میں گزارا ہے، اچھائی میں گزارا ہے۔ آج ساڈے اعمال، میرے محبوب نے فرمایا کہ اس رات اللہ دی بارگاہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی پورا سال جو کچھ کیتا ہے اج اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان وچ ویکھے اج میرے اعمال پیش ہو رہے ہیں، کتنی نیکیاں اور کتنے گناہ ہیں، اور کتنی سانو توبہ کرنی چاہیے۔ شب برات یعنی نجات دی رات ہے۔ میں موضوع شروع کروں تو پہلے تو ایک حدیث تہاڈے سامنے رکھنا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ صحیح مفلس کون ہے؟ صحیح مفلس کون ہے؟ انہیں تو معنی یہی بنتا ہے کہ جن دے کول ساز و سامان نہ ہوئے، ماڑا بندہ ہوئے، غریب بندہ ہوئے، وہ صحیح مفلس ہے۔ لیکن میرے قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت صحیح مفلس وہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے گا، ان کے کول نیکیاں بھی ہون گیاں، یعنی نمازاں بھی ہون گیاں، بندہ نمازی ہوئے گا، حاجی بھی ہوئے گا، نیک یعنی اعمال ہون گے، نیک اعمال ہون گے۔ اور فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوئے گا کہ دنیا چ رہتے انہیں حقوق العباد یعنی ادائیگی پوری نہیں کیتی ہوئے، یعنی کسی کا دل دکھایا ہوئے گا، کسی کا ظلم کیتا ہوئے گا۔ یہ سرکار کو دستے پہ جتنے ناراض ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟
دنیا دے وچ انہیں حقوق العباد دی ادائیگی صحیح نہیں کیتی ہوئی بلا وجہ نہیں کسی دا حق کھا گیا ہوئے گا بلا وجہ انہیں کسی نو پھسایا ہوئے گا کسی دا دل دکھایا ہوئے گا اسی طریقے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بلا وجہ انہیں قتل کیتا ہوئے گا بلا وجہ کسی نو گالیاں کسی نو برا کسی نو خوش کسی نو خوش اور سرکار نے فرمایا کہ پھر کس طریقے وہ معاملہ ٹھیک ہوئے گا سرکار نے فرمایا کہ پھر جتنی بھی انہیں کو نیکیاں انہیں زندگی حج ہیں اور نمازاں ہیں نوافل ہیں صدقہ خیرات ہے زکوٰۃ ہے جو کچھ بھی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حقوق العباد کی ادائیگی فرمایا کہ انہیں نیکیاں نہ کی دی جائے ہم تھوڑی توجہ کریں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس بندے دی نیکیاں ختم ہو گئی پیچھے بندے رہ گئے ہاں جی پھر کس طرح کی ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا کہ پھر جڑے پیچھے بندے رہ گئے انہاں دے گناہ اس بندے دے آئے گا اور فرمایا کہ انہوں گسیر تے فرشتے جہنم میں داخل کر تو دوستو آج دی رات سانو بڑی ہی اہم ہے اور اسی سوچئے کہ اسی کس طریقے زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ساری زندگی یہ معاملے ہیں تے لہذا پھر ساری توبہ بڑھتی ہے اور توبہ تو بعد یہ بھی ضروری ہے کہ جنہاں دا سی حق کھاد رہا ہے کنہاں تے سی زیادتیاں کیتیاں کنہاں تے ظلم کیتا انہاں کو معافی منگنی پے توبہ اللہ دی بارگاہ قبول ہو جاتی ہے لیکن جڑے حقوق العباد ہے معاف کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے پہلی یہ چیز تے غور کریں دوسری جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ التحریم ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو خالص توبہ کس طریقے کہ توبہ انسان کر لی اللہ دی بارگاہ دعا کیتی التجا کیتی یا اللہ مجھے معاف فرما دے تو کریم ہے تیری شان ہے تو معاف فرما دے بندے تو معاف فرمانا ہے بخش دینا میرے تے بھی کرم فرما فضل فرما ایک ہی ہو گیا معاملہ لیکن خالص توبہ نصوحا انہیں تو مراد ہے کہ تسی توبہ کرو توبہ تو بعد اس طریقے تھوڑی توبہ ہو کہ دوبارہ تسی گناہ دی طرف نہ جاؤ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے فرماتے ہیں کہ توبہ پکی ہے خالص توبہ نصوحا فرمایا اس طرح توبہ کرو کہ دوبارہ تھوڑا گناہ میں جانا ناممکن ہو کہ جس طریقے دو دن تھنا جو نکل آتا ہے ان دوبارہ جانا فرمایا کہ ناممکن ہے فرمایا کسی طریقے تسی خالص اور پکی اور مخلص اللہ تعالیٰ دی بارگاہ توبہ کرو کہ پھر زندگی گزر جائے چاہے تنہائی ہوئے تے چاہے زہر ہوئے ہاں جی چاہے کشیدہ ہوئے چاہے باطن ہوئے لیکن پھر تسی گناہ دی طرف نہ جاؤ یہ توبہ اور مسلم شریف حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں توبہ کرو اے لوگوں توبہ کرو اللہ دی بارگاہ دعا کرو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ دی بارگاہ توبہ کرتا ہوں 3 دفعہ 100 مرتبہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار یہ نہ سوچو کہ اسی حدیثاں پہلے سنیاں صرف تھوڑے غور کرو اسی نہ چیزاں پچھلے سال سنیاں تھی پھر وہی آپ سنا رہے ہیں تھوڑے ہی نہ چیزوں سے غور کرو اور لذت محسوس کرو کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے دعا مانگی لفظ سنو سرکار نے دعا مانگی اور دعا منگت بعد پھر دوبارہ سرکار نے دعا مانگی سبحان اللہ اور فرماتے پھر دعا عمر بن فرماتے ایک دفعہ دعا پھر دوبارہ دعا تیسری مرتبہ پھر دعا سبحان اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے لفظ سنو حضرت عبداللہ بن فرماتے کہ میں حضور دی مجلس سے موجود سی سرکار دے کول موجود سی یہ سرکار نے سانو طریقہ دسیا سمجھ آ رہی ہے سرکار نے یہ عمل کیتا ہے اور ساتھ واسطے طریقہ چھڑیا ہے کہ اس طریقے رب راضی ہوتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کو قرآن پڑھو اور رب ویسے ہی معاف فرما دیتا بخش دیتا لیکن رب کی فرماتا ہے محبوب تسی منگو وقل ربی اغفر وارحم آئے محبوب تسی منگو یا اللہ بخش یا اللہ تو رحم والا معاملہ فرما وقل ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان اللہ خدا فرما اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار نے میں
ایک ہی مجلس سے 100 مرتبہ دعا مانگی رب اغفر لی وتب علینا وتب علیہ رب اغفر لی وتب علیہ یا اللہ بخش دے یا اللہ تو بخش والا معاملہ فرما وتب علیہ توبہ قبول فرما انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانو طریقہ ارشاد فرمایا 100 مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی اے لوگوں اللہ کی طرف توبہ کرو اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے سرکار نے فرمایا 100 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ میں دن وچ دعا اللہ دی بارگاہ کرتا دوستو سانو غور کرنا چاہیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں مسجد جبال نصیحت کر دیا سی ایک شرابی دے دل تے اثر ہو گیا شرابی دے دل تے اثر ہو گیا وہ عرض کرنے لگا کہ اے جنید بغدادی 40 سال ہو گئے اللہ دی نافرمانی کر کتنے عرصہ ہو گیا 40 سال اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا 40 سال ہو گئے غفلت زندگی گزارتے ہیں 40 سال رب راضی ہو جائے گا فرمایا کہ تو سچے دل نال اللہ دی بارگاہ دعا کرے گا رب توبہ قبول فرمائے گا رب راضی ہو جائے گا بھائی ایک تھوڑا یہ ذہن بناؤ کہ اسی پختہ ارادہ اللہ دی بارگاہ امید نہ توکل نہ اور فل توجہ نہ اسی اللہ دی بارگاہ میں جا کر سمجھ آ رہی حضرت جنید بغدادی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول فرمایا سے 40 سال گزر گئے فرمایا کہ 40 سال غفلت دے وچ تے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جدوں وہ باوضو ہوتے نا اللہ دی بارگاہ التجا کرن لگیا یا اللہ معاف فرما دے 40 سال ہو گئے نافرمانی زندگی گزر گئی ہے آج اللہ دے نیک بندے دا باپ نصیحت سنا دل تے اثر کر گیا تے مہربانی فرما تو رحم والا معاملہ فرما عافیت والا معاملہ فرما اپنے کرم والا معاملہ فرما حضرت بغدادی فرماتے ہیں کہ حالے دعا مکمل نہیں ہوئی سی مسجد کے کونے کونے جو آواز آئی شرابی اسی دن معاف فرما سبحان اللہ اسی دن بخش فرما بخش دیتا ہے اور جنید بغدادی فرماتے ہیں اسی کتوں سے کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت زیر سختی علی رحمہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد نال جا رہی سی تے ایک بندہ فرمایا کہ ایک جگہ تے درخت سے رش لگے ہوئے سی شرابی سی تے نالی چ ڈگیا ہوا سی تے اور فور بول رہے سی بچے مذاق اڑا رہے سی لوگ مذاق اڑا رہے سی آپ فرماتے ہیں میرے شیخ قریب ہوئے لوگوں نے بجایا فرمایا کہ کیوں تسی مذاق اڑا رہے ہو اللہ دی مخلوق ہے سبحان اللہ بھئی اللہ دے بندے بھی اللہ دا بندہ ہے آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے پھر انہاں چہرہ دھوتے آ چہرہ دھو تے فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ توبہ کر بندے کس لیے زندگی گزارنی ہے سبحان اللہ وہ بندہ کہنے لگا کہ میری اللہ توبہ قبول فرما لی سی فرمایا کہ وہ 70 بار ان دی بارگاہ منگو کہ توبہ قبول فرما لیتا ہے سبحان اللہ جس طرح کی بھی زندگی گزاری ہے بس پھر وہ شخص آیا انہیں سچی اور پکی توبہ کی تھی اور وقت دا ولی بنا سبحان اللہ دوستو سی اللہ دی بارگاہ منگی ہاں جی ایک یہ طریقہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں دوسرا ہے حضور نے سانو کچھ دن طریقے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جدو اولاد دے حق دعا منگدا ہے رب مان جاتا ہے فرمایا کہ جدو مسافر دعا منگدا ہے رب راضی ہو جاتا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو تواڈے بیمار دعا منگن کے رب راضی ہو جائے گا اور فرمایا کہ فرض پڑھ دے اللہ دی بارگاہ دعا منگو رب راضی ہو جائے گا رب مان جائے گا اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی رات سرکار نے فرمایا پچھلی رات اٹھتے اللہ دی بارگاہ التجا کرو رب مان جائے گا اور میرے محبوب نے فرمایا کہ جڑے کمزور لوگ ضعیف لوگ فرمایا کہ جب وہ دعا منگتے رب راضی ہو جائے اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید نہیں حضور علیہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن اللہ دی بارگاہ مانگو کہ رب مان جائے گا اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف دی راتوں ہیں فرمایا کہ جب اللہ دی بارگاہ التجا کرو کہ رب مان جائے گا اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر آ جانا رب مان جائے گا اور فرمایا کہ شب برات آ جانا اور شب برات اللہ دی بارگاہ التجا کرنا رب مان جائے گا اور میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ ختم قرآن دے موقع دے دعا منگنا رب راضی ہو جائے گا یہ سرکار نے میں کچھ طریقے ارشاد فرمائے
اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر متقی ہوتا ہے. مومن کی ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے. فرمایا کہ جس طریقے انہیں کچھ زہر عمل کیتے ہوتے اسی طریقے کچھ باطن ہوتے ہیں جہاں رب جانتا ہے اس تو علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے. کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں. فرمایا کہ مومن متقی ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دے وچ میں 3 شخص سی سفر کر رہے سی. تسی حدیث کئی دفعہ سنی ہونی ہے, تھوڑی توجہ کرے. پرانے زمانے جدو لوگ سفر کرتے سی میں تے غاراں ہوندیاں سی, وہ لہذا غار دے اندر داخل ہوتے آدھی جان دی حفاظت کرتے سی. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ وہ جا رہے سی تے بارش شروع ہو گئی اور ہوا بھی بڑی تیز سی. سرکار نے فرمایا کہ وہ 3 شخص یہ غار کے اندر چلے گئے. جب اندر گئے میں سرکار نے فرمایا کہ ایک پتھر اس طریقے فرمایا کہ غار کی ادھری سائڈ تو آیا کہ وہ دروازے دے کے بالکل اس طریقے فٹ ہو گیا کہ اندر اندھیرا ہی ہو گیا. کچھ دیر انہوں نے سوچیا کہ لہذا انہوں نے بچ نہیں سکے. حضور نے فرمایا کہ پھر انہوں نے آپس سے مشورہ کیتا ہے, یار اپنا کچھ اللہ دی بارگاہ سے دعا کریے شاید وہ وسیلہ بن جائے. کچھ ایسی آپ عمل یاد کریے کہ جڑے فقط نہیں اللہ دی رضا واسطے, فقط اللہ دی رضا واسطے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک شخص نے میں اللہ دی بارگاہ التجا کی, یا اللہ تو بہتر جاننا ہے کہ میرا ماں باپ بھی ہے, میرے بچے بھی ہے, بیوی بھی ہے, اور میں بکریاں دے چراواں. ایک دن اس طریقے میں گھر پہنچا کہ لیٹ ہو گیا, ہاں جی لگنا. فرمایا کہ دیر تو جب شام میں پہنچیا, جب گھر آیا تو میرے ماں باپ نے آرام کر لیا سی, اور تو بہتر جاننا ہے کہ میں ساری رات اپنے ماں باپ کے کول کھڑا رہا کہ پہلے ماں باپ کو دودھ دینا پھر اولاد کو. یا اللہ میں اپنے بچے نے بھی دے سکتا سی. ساری رات بچے کہتے رہے بابا سانو دودھ دے, بیوی کہتی رہے, میں کہ نہیں پہلے ماں باپ کو دینا. یا اللہ اگر وہ عمل تیری رضا واسطے کیتا ہے تو لہذا سانو نجات عطا. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دعا مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر اتنا کہ سائڈ پہ ہو گیا کہ انہوں نے آسمان نظر آنا شروع ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر دوسرے شخص نے اللہ دی بارگاہ, دیکھو میں ماں باپ نے اگر نیکی کی تھی یہ وسیلہ بن جائے گا. اگر ماں باپ کو راضی کی تو یہ وسیلہ بن جائے گا. یاد رکھو اس رات بڑے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے شخص ہیں جنہوں کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی. انہوں نے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جڑا ماں باپ کا نافرمان ان کی بخشش نہیں ہوتی. اور جڑا زانی بدکار ہے, زنا دا عادی ہے, شراب دا عادی ہے, اور دل وچ کینہ رکھن والا, رشتے توڑن والا, فرمایا کہ اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن دوستو اگر ماں باپ کو راضی کیتا ہویا اللہ دی رضا واسطے, ماں باپ کا وقت اچھا اور پیارا گزرا ہویا ہے, یہی وسیلہ بن جائے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے شخص نے اللہ دی بارگاہ اس طریقے التجا کی تھی, یا اللہ تو جاننا ہے کہ میرے چاچے دی بیٹی سے میں عاشق ہو گیا, وقت گزرتا گیا, پیار زیادہ ہو گیا, حتیٰ کہ میں برائی میرے دل وچ پیدا ہو گئی, برائی کرنی, زنا کرنا, حتیٰ کہ 100 دینار دے دیتے. اور جب میں قریب ہویا میں بالکل میں قادر سی گناہ کر سکتا سی, لیکن انہوں نے کہا کہ رب تو ڈر, اے بندے رب تو ڈر. یا اللہ میں ڈر گیا تیری ذات تو, میں گناہ نہیں کیتا, میں کر بھی سکتا سی, جوانی سی, میرے کو طاقت سی, لیکن یا اللہ میں تیرے تو ڈر گیا. اگر یہ اعمال اگر تیری بارگاہ مقبول ہے سن نجات عطا فرما. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پتھر اور سائڈ پہ ہو گیا, لیکن اتنا نہ ہویا سائڈ پہ نکل سکے. سرکار نے فرمایا پھر تیسرے شخص نے دعا کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ دی بارگاہ اس طرح التجا کرنے لگا, یا اللہ میں ایک مزدور رکھیا اور کچھ یعنی 4 اجرت رکھی ہوتے مزدوری. جب شام کا ٹائم ہویا میں تے مزدور نال کوئی معاملہ اس طریقے ہویا کہ وہ غصے ہوتے چلا گیا, لہذا انہیں آدھی اجرت نہیں رہی. لیکن کچھ وقت گزریا, وہ جب واپس آیا میں ان کے پیسے ان کی اجرت اپنے مال آپ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرتا گیا, لیکن میں امانداری کی تھی, میں کھا بھی سکتا سی, لیکن ان کے پیسے میں اپنے پیسے ملا لیا.
ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਉਜਰਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ہاں جی اتنے معاملہ ہی ہو رہے ہاں جی اتنے پاسداری کی کرنی ہے اگر کوئی ساڈے کو رکھ دے تے اسی کھا جائے ہاں جی اسی لے تے پھر کہندے ہیں کہ اللہ کرے ماری جاوے ساڈا اے نظریہ ہو چکا ہے حال ہو چکا ہے لیکن دوستو وہ اللہ دی بارگاہ التجا کرنے لگا یا اللہ میں کھا بھی سکدا سی لیکن تیری ذات تو ڈر تے میں ایمانداری کیتی جدوں واپس آیا میں کہ سارا ہی مال میرا لے جا ہاں جی حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جب وہ شخص نے اللہ دی بارگاہ ان دی دعا مکمل ہوئی رب نے انہوں نے نجات عطا فرمائی۔ دوستو کچھ ایسے اعمال ہیں وہ اللہ دی بارگاہ وسیلہ بن جاتی، ایمانداری اللہ تعالی دی بارگاہ وسیلہ بن جاتی، ماں باپ دی خدمت اللہ دی بارگاہ وسیلہ بن جاتی، گناہ تو انسان ڈر جاوے اللہ دی ذات تو یہ وسیلہ بن جاتی۔ اور دوسری چیز حضور بابا فرید الدین فرماندن کے ایک نوجوان سی بڑی تقوی اور پرہیزگاری نہ زندگی گزاری۔ کس طریقے زندگی گزاری؟ حضور بابا فرید الدین فرماندن کے دن مزدوری بھی کردا سی روزہ بھی رکھدا سی تے جدوں آخری وقت آیا مت حضور بابا فرید الدین گنج مسعود علی رحمہ فرماندن کہ انہیں اپنی والدہ نے وصیت کی تھی موت دا وقت قریب ہے آدھی اماں نو کہنے لگا اماں ایک میری وصیت ہے تے لازمی عمل کریں۔ اماں کہنے لگی پتر کی وصیت ہے؟ پتر میں کمزور ہاں کہنے لگا کہ میری وصیت ہے جدوں میں مر جاواں ایک بار میرا جنازہ رات نوں لے کے نکلنا کیونکہ میں اللہ دا نافرمان ہاں تے لہذا میرا جنازہ رات نوں لے کے نکلنا۔ دوسرا کہ میرے گل وچ رسی پانی ہے تے گھر دے پورے سین دے وچ گمانا ہے کہ جڑے اللہ دے نافرمان ہوندے انہاں نال یہ سلوک ہے۔ تیسرا جدوں سارے لوگ چلے جان میری قبر میں دفنا کے چلے جان اماں جدوں سارے چلے جان تو آ جا جدو سارے چلے جان جدو تیرے قدم لگن گے میری قبر دے رابی نے صدقے بخش دے گا اور میرے عمل کو سبحان اللہ۔ حضور بابا فرید الدین فرماندن کہ وہ جدو نوجوان دنیا تو چلا گیا کلمہ شہادت پڑھا حضور بابا فرید الدین فرماندن کہ ماں نے رسی منگوائی تے انہیں منگایا سی پاوے میرے گالے چ اور گھماوے نے میرے پورے سینے چ تے حضور بابا فرید الدین فرماندن کہ رسی منگوائی یا قریب ہی کیتی آواز آئی خبردار ساڑھے پیارے نے یہ شروع کری رہا سبحان اللہ بتایا کہ ساڑھا پیارا ہے قرآن ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ اللہ کی بارگاہ جنہیں کھڑے ہوں تو ڈر جاتے رب دو جنتا عطا فرمائے۔ ایک کسی کہو گے کہ یہ ایک ولی دا واقعہ ہے آؤ پھر بخاری شریف کی حدیث سنو صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سی جدوں مرن لگیا میں دنیا دے بیٹیاں نے وصیت کی تھی جدوں میں مر جاواں تے اس طریقے کرنا ہے کہ مینوں تسی جلانا ہے جلان تو بعد میری کری خاک ہوئے کہ انہوں آواز اڑا دے کیونکہ میں اس قابل نہیں اللہ دی بارگاہ پیش ہوں میں زندگی غفلت ہی گزار دیتی۔ دوستو توبہ کر وقت بڑا گزر گیا آندہ ہے کہ دو شخص میں اللہ دی بارگاہ پیش ہوں اور میں آگے بیان کر دیں کہ وہ جہنم میں اس طریقے جل جانے کے خاک بن جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نکال دے رہے ہو میری بارگاہ اللہ کرم دی نظر فرمائے گا پھر انہوں دا جڑا جسم میں صحیح سلامت ہو جائے گا اللہ دی بارگاہ کھڑے ہو جائیں گے جدو اللہ تعالیٰ پھر فرمایا سی کہ جہنم میں چھلانگ لگا دی ایک شخص ہے فوراً چھلانگ لگا دے گا دوسرا ایک قدم چلے گا پھر رک جائے گا پھر ایک قدم چلے گا پھر رک جائے گا اور جنہیں چھلانگ لگائی ہے اللہ تعالیٰ پھر فرمایا سی لے آؤ واپس اللہ تعالیٰ پھر کرم دی نظر فرمائے گا پورا جسم پھر سلامت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دی ذات فرمائے گی کہ تو کس طریقے فوراً ہی چھلانگ لگا دیتی اور سنو جواب وہ عرض کرے گا مالک 70 سال یا 60 سال یعنی غفلت دی زندگی گزار دیتی غفلت دی زندگی گزار دیتی تیرا حکم آیا نمازاں نہیں پڑھیاں زندگی غفلت دی گزر گئی ہاں جی نافرمانی زندگی گزر گئی میں کہا آج موقع مل گئی آج میں مان لوں رب دی سبحان اللہ 70 سال زندگی گزر گئی یا 60 سال زندگی گزر گئی چل آج ہی رب دی مان لواں مالک فرما سی جو بخش
تے دوسرے کو جدو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو کیوں نہیں چلان گائی، وہ کہے گا مالک دل میں میرا کرتا سی کہ ساری زندگی غفلت گزار دیتی تے آج وہ حکم آیا تے لہذا حکم مننا چاہیے سی، دل میں بڑا سی تیرا حکم مننا کہ زندگی ساری غفلت گزر گئی، لیکن مالک میں تھوڑا جی چلتا سی تے رک جاتا سی، تو آدھی رحمت دے آدھے غضب نو غالب نہیں فرمایا کہ تیری کہ رحمت دے تیرے غضب دے غالب نہیں، جدو ایک کبھی گا رب فرمایا گئی میں بخش تے دوستو زندگی گزر گئی ہے، لیکن جن لوگ ڈر جاتے میں رب نواز دیتا ہے، رب بڑا کرم فرماتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب وہ جدو وہ مر گیا ان بیٹے نے ان کی وصیت ہے اگرچہ ان بزرگوں نے دین فرماتے ہیں کہ ان نصیحت کری اس طریقے میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیتا ٹھیک ہے ان پھر دوبارہ تے ان دی خاک جمع ہوئی، اللہ دی بارگاہ کھڑا ہو گیا، خالق کے اعلان فرمایا کہ تو وہیں کیوں کیتا سی، وصیت کیوں کیتی سی؟ سنو جواب، بندہ عرض کرنے لگا مالک زندگی غفلت گزار دیتی، میں کہا کی منہ لے دے جاؤں اللہ دی بارگاہ، میں ڈر گیا تیری ذات، مالک میں تیری ذات تو ڈر گیا، مالک میں تیری ذات تو جاندا نہیں سی کہ میں دوبارہ زندہ کرنے دے قادر ہاں، مالک میں سارا کچھ جاندا سی کہ تو سارا کچھ کر سکنا ہے، لیکن مالک میں ڈر گیا، مالک میں ڈر گیا، جب نے اتنی گل نے اللہ دی بارگاہ سے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا کہ رب نے انہیں بخش دی۔ دوستو جدو انسان اللہ دی بارگاہ چاہ جاتا ہے جھک جاتا ہے، رب نواز دیتا ہے۔ دو چیزاں تمہارے سامنے بیان ہوئی ہیں، ایک اللہ دی بارگاہ التجا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، دوسرا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرو۔ دوستو اگر شہید ہے تو شہید ہے بڑا مقام ہے کہ جدو وہ شہادت اللہ کی بارگاہ میں پاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ اتنی دیر وہ بھی نہیں جائے گا جتنی دیر حقوق العباد نہ پورا کرے گا۔ وہ آدھے حقوق آدھی شان کے مطابق معاف فرما دے گا، لیکن جڑے بندے ہیں حقوق کے معاف کروانے میں حضرت فضیل بن عیاض حضور دا تصاویر لکھ دیں کہ اے سنی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، نا امید نہ ہو، رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی، علماء کرام نے فرمایا کہ رب توبہ قبول فرما لے گا، لیکن معاملہ یہ ہے گا کہ جنہ دا مال ہے فرمایا کہ واپس دینا پڑے گا حقوق العباد۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سب دا مال ہی واپس کر دیتا، لیکن ایک یہودی سی ان دا مال واپس نہ کر سکتا۔ اس چیز تے تھوڑا غور کرو، جدوں دے دروازے تے گیا لہذا انہیں کہا کہ میں معاف نہیں کرنا، میرا مال دینا پڑے گا، لہذا اس طریقے معافی ملے گی، تین مزدوری کرنی پڑے گی۔ آپ نے پیسہ میں نہیں چارہ پاندے رہے، وقت 2-3 دن 4 دن گزرے میں وہ یہودی کہنے لگا اے مسلم اے فضیل بن عیاض اندر میں ایک روڑیاں دا توڑا ملا، یہ دا پیا روڑیاں دا تے او لے چکتے، جدو آپ چوکتے لے آئے میں تے انہیں جناب منہ کھولیا تے جدو بٹایا میں تے جناب سونے دی ٹکڑیاں بنی ہوئی سی، خزانہ بنے ہوئے سی۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے یا تو میں کیسے روڑے ہیں، ان سنو یہودی کہنے لگا میں صرف چیک کر لیا سی کہ تو توبہ کی تھی پکی ہے یا جھوٹی، کہ سچی توبہ کی تھی پکی توبہ کی تھی یا جھوٹی توبہ کی تھی۔ میں پڑھیا ہے کہ مصطفیٰ نے غلام جدو پکی اور سچی توبہ کریں گے چاول کے روڑے بن جائے گا، خزانہ سونا بن جائے گا، مال بن جائے گا۔ میں جان گیا فضیل بن عیاض تو بھی سچا ہے، تھوڑا دین بھی سچا ہے، تھوڑا اسلام بھی سچا ہے، تھوڑا قرآن بھی سچا ہے، تھوڑا نبی بھی سچا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ ہن مینوں بھی مسلمان کا دوستو اے ہے سچی توبہ کہ جدو انسان سچی توبہ کر لے پھر مالک مہربانی فرما دے۔ یہ نہ سارے گناہ بڑے زیادتیاں بڑیاں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ساڈے حالت رحم و کرم فرماوے۔ دوستو گلاں بڑیاں لیکن بڑے وقت دا بھی خیال ہے، لیکن بہرحال ایمانداری کا یا زندگی گزر جائے۔ دیکھو ایمانداری بڑی چیز ہے،
ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان دو نمبری کر لیتا ہے، مثال درست کر لیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دھوکے نال اگلا بندہ ہے نہیں، مثال پر وہ انہیں ایک چیز تمہیں دے دیتی ہے، اتنے تھوڑے ایمان کا پتہ لگے گا۔ مثال پر تسی دکان تے گئے ہو، اج امین صاحب کو کوئی چیز لئیے، دکاندار ہے تاجر دیتا تسی 500 انہیں اگر تسی 1000 دیتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں تنوں 1000 دے حساب نال تنوں بقایا دے دیتا ہے، تسی 200 یا 150 دا سودا لے، اتنے ہوں تھوڑی ایمانداری کا پتہ لگے گا۔ تسی آنے لبھی اللہ دی زمین تو چیز ساڑی نہ کسی ساڑی، مطلب شریعت سیکھنی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تھوڑی نہیں نہ چکو، اگر چک لیے پھر کتنی ہوتے تک پہنچاؤ۔ ہاں جی، تو یہ چیز میں بڑی دور دی گل ایسی ہے، بس لگے سے دا کی لگا ہے۔ ہاں جی، ایتھے ایمانداری کا پتہ لگا میاں صاحب میں 500 دیتا ہے، 200 دا سودا لیا تو 500 میں زیادہ دے دیا۔ ہاں جی، تو تینوں پتہ لگ گئی ہے تو دو نمبری کرنی ہے، یہ میں بھول گیا لیکن تو اللہ کی بارگاہ دینے دار ہے۔ ہاں جی، اس واسطے دوستو اس چیز تے غور کرو۔ ہاں جی، اور ایک چیز تسی دوسری چیز آخری گل سنو، ایک چیز دے دیتی اللہ دے راہ تے، ہاں جی، پھر انہوں نے ایمان آدھے پختہ کرو، یہ دنیا داری گزر جائے۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے کو، کہتا بڑا مالدار ہے، یہ اگا بڑا مالدار ہے، تے اے میری زمین، اے میری زمین، اے میری زمین، اے میرا رقبہ۔ کہ آپ فرمان لگے یار یہ 10 دیر تو پہلے کی سی، کہتا جی میرے پیو دی، انہیں کہا اس تو پہلے، انہیں کہا جی انہیں پیو دی، انہیں کہا اس تو پہلے، انہیں کہا پھر یہ نہیں ہے تو جانے گا تو کسے دی ہوگا کہ تیری بنا ہوئی، نہ کر بندیا میری نہ تیری، نہ میری چار دی نہ دا میرا، پھر دنیا مٹی دی تیری۔ اور شیخ سعدی شرازی فرمان لگے کہ ایک شخص آیا، آخری کا وہ آیا اور کہنے لگا کہ کتنا کمال جمع کر وہ کہ کسی ذمہ دار بندے کو، تکڑے بندے کو، بس وہ تیرے کو منصوبے پوچھے گا، تینوں طریقہ کار دسے گا دولت جمع کرنا۔ جب کہے گا میں کتنا کہ مال جمع کر لیا ہے یہ اس طریقے، ہاں جی، کسی دیندار کو پوچھو گے تو پوچھے گا کتنی کہ نمازاں پڑھیاں نہیں، پہلے گھر بندے بندے نہیں آکھے گا نماز آکھے گا، یا کہے گا یار اچھائی کر ویسے بندے کٹا دے، ویسے کدھر چلا جائے مولوی اللہ خیر کرے، کہنے جلدی جام چھڑ جائے، پہلے مولوی نے ٹور لگا کے خراب کرے۔ لیکن دوستو ہر جگہ تو مولوی کا پانا ہے، یاری لاؤ، یاری مضبوط لاؤ، دو نمبری نہ کرو۔ بہرحال شیخ صاحب فرمانا کہ یار میرے کو اتنا مال میں کو نہیں ہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھانا تے اے کہ یہ کتاباں ایک سارا خزانہ ہے۔ ہاں جی، حضور کا دین پڑھا چھڑنے ہیں تے زندگی کدھر دے گی، انہیں توجہ کرے ہیں۔ لیکن آپ فرمان لگے یار تینوں میرے مال کا پتہ چل جائے گا کہ جدو میں دنیا تو چلا جاواں، اگر رب ہی میں اتفاق کرے گا اور زندگی کا پتہ نہیں، اگر میرے جنازے تے کسی شخص کو پوچھ لوں کہ شیخ صاحب کتنا کمال چھڑتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کوئی اتفاق ہو گیا کہ مولانا صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا، آپ کا یہ فرمان ہے کہ بندے جدو تو آیا سی میں دور ہویا سی، سارے نو ہسایا سی، توجہ کرے تو آیا دنیا تے، تیری ولادت ہوئی اور سارے مسکرائے، فرمایا کہ بندیا تو اس طریقے کی زندگی گزارنی ہے، جدو تو آیا سی تیرے تن دے کپڑے بھی نہیں سی، جدو جائے گا تن تو کپڑے اتار لیں گے، کفن دین گے سفید، حضور نے فرمایا سفید کپڑے نہ محبت کیتی کرو، سفید کپڑا پایا کرو، یہی تنوں ملے گا واپسی جان دنیا تو جان لگی۔ اور فرمایا کہ جدو تو آیا سی دور ہویا سی، سب نو ہسایا سی، مسکرایا سی، فرمایا کہ جدو تو دنیا تو جاویں عالم ہی ہوئے، اور فرمایا کہ منظر الٹ ہو جاوے، کس طریقے الٹ ہو جاوے، شیخ سعدی فرمان لگے کہ تو مسکراندہ ہو جاویں لوگ رو رہے ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک، اللہ کے رسول کی ایک ہی سزا، ہر صحابی رسول جنتی۔ دوستو وہ شخص کہنے لگا کہ میں دیکھیا کہ بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا نے نماز جنازے میں شامل ہے، اور ہر بندے دی اکھاں جاسو ہے، افسوس ہے،
बच्चे भी रो रहे हैं। फरमाते हैं कि जिस गली जो अलामा साहब का जनाजा गुजरे है जिंदगी इस तरीके गुजारो जिंदगी। फरमान कि जिस गली का जनाजा गुजरे लोगों की रोन की आवाज आ रही है, मावा बहना की रोन की आवाज आ रही है कि साडा रूहानी उस्ताद चला गया, साडा उस्ताद चला गया, दुनिया तो बाबा साडा चला गया। फरमाते हैं कि मैं वो दुनियादार बंदा कहने लगा, एक बंदे ने वेख्या कि किंदे कपड़े नहीं ठीक से, कपड़े पाटे पुराने और कपड़े नापाक, कपड़े दे गोबर लगे होया, बकरियां दा चरावा और वुजू भी नहीं। मैं कभी इस बंदे ने वुजू भी नहीं कीता ते लिहाजा इनदा मदरसे नाल तल्लक कोनी है। बाकी लोगां नाल तल्लक होवेगा, इन्हां नूं पढ़ाया होवेगा, कियां दे बाप दा उस्ताद होवेगा, कियां दे बच्चे दा उस्ताद है, इस तरीके वक्त गुजारा है, लिहाजा तां लोग अफसोस कर रहे हैं। लेकिन ए बंदा बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा सारे तो रो रही होवे। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਕੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਪਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, मेरे तो दूर होते गुजरते सी, लेकिन जदों ये अल्लाह दा वली गुजरदा सी अपनी सवारी उतरते मैनू सीने ना लाना, मैनू कहना अपने आप को माड़ा बंदा ना समझी और जेड़ा तू काम कर रही है ये भी माड़ा नहीं है, ये सोने नबी पाक दी सुन्नत अदा कर रही है। कहता है शेख सादी शराजी गुजर जाना, लेकिन वो जेड़े दो बोल बोले मैं इतने मेरे दिल में ठंड पैनी, मैं सारा दिन सुकून रह और रात भी मैंने नींद दी गुजरनी। दोस्तों ऐसा सुकून ऐसा अखलाक अपने अंदर पैदा करो कि तुसी जाओ और हर बंदे को बड़ा अफसोस होवे, दीवारा भी रो रही हो, बड़ा घर भी रो रही होवे कि आई साडा अच्छा और प्यारा बंदा चला गया। इस वास्ते दोस्तों वक्त गुजर जाना है, लेकिन अपने अंदर अच्छाई ईमानदारी और दूसरी चीज कि तू कह दियो उस पे अमल करो। दुनिया इधर दे इधर हो जाएगी दोस्त, जिंदे वास्ते तू जमा कर रही है, ना तू हलाल की परवाह कर रही है ना हराम की परवाह कर रही है, ना इस फर्क कर रही है क्या हलाल है या हराम है, कितने वास्ते जमा कर रही है। शायद नतीजे से बाद दुआई करनी है। हाँ जी अल्लाह ताला